رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں 5 طرح کے مشکلات اور مصائب کے 5 روحانی اسباب بتلائے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، بندہ مشکل میں پڑتا ہے، تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، اگر تم ان چیزوں میں مبتلا ہو تو میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان مذکورہ چیزوں میں مبتلا کر دے گا۔ گویا یہ کام تم کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں یہ والا صلہ اور اس والے عذاب، اس والے آزمائش میں تمہیں مبتلا کر دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ چنانچہ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں علانیہ فحاشی اور عریانی کو عروج ملے تو اللہ تبارک و تعالی طاعون یا ایسی بیماریاں پیدا کر دیں گے کہ پچھلے لوگوں میں وہ بیماری کبھی ہوگی نہیں اور کبھی انہوں نے اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی نئی وباؤں کا، نئی نئی بیماریوں کا، نئے نئے مصائب کا جو سبب بتایا ہے وہ فحاشی اور عریانی ہے۔ جب کثرت کے ساتھ یہ کام ہوگا، آج اگر دیکھ لیں، آج سے 2 سال پہلے کرونا کا لفظ سنتے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کرونا کیا ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے، اب ایک مسلمہ حقیقت ہے دنیا میں کہ بھئی یہ بھی ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر اس سے جان چھوٹ گئی تو آگے اس کی دوسری شکل آ گئی، دوسری صورت آ گئی ہے اومیکرون کی صورت میں۔ اب یہ اس کی دوسری لہر ہے یا دوسری صورت ہے یا دوسری شکل ہے، اور اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ وہی ہے۔ سبب اپنی جگہ قائم ہے، جب تک یہ سبب قائم ہوگا اس وقت تک یہ بیماری اپنی شکلیں تبدیل کر کے کہ دنیا میں یہ بیماری آتی رہے گی۔ اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اس سے جان چھوٹے گی ایک ہی صورت میں کہ جب فحاشی اور عریانی کا خاتمہ ہو جائے اور کثرت کے ساتھ لوگ حیا معاشرے میں عام ہو جائے تو تب جا کے اس بیماری سے جان چھوٹے گی۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں فحاشی اور عریانی اپنے عروج پر ہے۔ ایک زمانہ تھا فحاشی اور عریانی کے لیے یا اس طرح کے کاموں کے لیے بندے کو ایفرٹ کرنی پڑتی تھی، کبھی سینما گیا، جا کے فلم دیکھ لی۔ پھر زمانہ ایڈوانس ہو گیا، گھروں میں VCR آ گئے، لیکن اس میں بھی خال کسی نہ کسی گھر میں اس کا تصور تھا، شریف گھرانوں میں اس کا تصور نہیں تھا۔ پھر زمانہ تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو گیا، پھر ڈش اینٹینا نے اس کی جگہ لے لی، پھر ڈش لگنے شروع ہو گئے، پھر اس سے آگے بڑھ کر زمانہ تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو گیا، پھر نیٹ نے اس کی جگہ لے لی، اور اب سمارٹ فون اور نیٹ دونوں کے باہمی امتزاج سے، باہمی ملاوٹ سے وہ کچھ ہمیں اپنے گھر کے بستر کے اندر مل رہا ہے جس کے لیے بندہ محنت اور مشقت کر کے سینما جاتا تھا۔ اور پہلے آج سے 20-25 سال پہلے ان کاموں کو برا سمجھا جاتا تھا، اس کو لوگ گناہ سمجھتے تھے، اور اس دیکھنے کو اگر کسی بندے کو بارے میں پتا چلتا کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے،
معاشرے میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا تھا، اور ہر بندہ اگر اس طرح کا کوئی کام کرتا تو چھپ کے کرتا۔ آج کل یہ سارا سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے، ہر بچے، بڑے، جوان، بوڑھے، دیندار، سب کے جیب میں۔ اب کوئی دیکھ رہا ہے جان بوجھ کر، اور کوئی اگر جان بوجھ کے نہیں بھی دیکھ رہا تو بہرحال اس کی نظر چلتی رہتی ہے اسی چیزوں میں۔ تو جب تک اس فحاشی اور عریانی کو روکا نہیں جائے گا، اس کے سامنے بند نہیں باندھا جائے گا، اور ظاہری بات ہے یہ اس کے لیے سرکار کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر بندے کا ذاتی فعل ہے۔ جب فرد ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے۔ تو جیسے جیسے افراد ٹھیک ہوتے جائیں گے اور فحاشی اور عریانی کم ہو جائے گی تو معاشرے سے فحاشی اور عریانی ختم ہو جائے گی۔ بھول جائے اس بات کو کہ معاشرے میں فحاشی اور عریانی ہوگی اور وبائیں نہیں آئیں گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک معاشرے میں فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، یہ وبائیں آئیں گی، نام بدل بدل کے۔ پہلے طاعون کی صورت میں یہ وبائیں آتی تھی، اب نام بدل کے آ رہے ہیں۔ پہلے تو جو پچھلی وبا تھی وہ تو اتنی خطرناک نہیں ہے، جو ابھی آ رہی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، جس تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے۔ اب اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہر بندہ تہیہ کر لے کہ بھئی فحاشی اور عریانی میں جو ہمارا کردار ہے اس کو کم از کم ختم کر دے یا اس کو کم کر دے۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، سبب بتایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان پر قحط مسلط کریں گے اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کا انہیں شکار بنائیں گے۔ ناپ تول میں کمی، بادشاہوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے لوگ۔ اب ظلم ضروری نہیں ہے کہ بندہ ڈنڈے کھائے، ظلم کی مختلف صورتیں ہیں۔ معاشی زب و حالی، چیزوں کا مہنگا ہونا، یہ بھی ظاہری بات ہے بادشاہ کی طرف یہ بھی ایک ظلم و ستم ہے، زیادتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ میں اور آپ ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں، اور ناپ تول میں کمی والا جو ایلیمنٹ ہے اس میں ریڈی والے سے لے کر بڑے تاجر تک سب کا کردار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب اس سے بچا ہوا ہے اور مالدار اس میں ملوث ہے، نہیں، غریب سے غریب آدمی بھی جس کے ہاتھ میں آپ ترازو دے دے وہ آپ کو تول کے دیتا ہے، تو کسی نے نیچے بٹا لگایا ہوا ہوتا ہے اور کسی نے وہ جو اس کی چاوڑی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے اس میں پلیٹ لگائی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری صورتیں ہیں، اور کوئی یہ کرتا ہے کہ آپ کو جو فروٹ دیتا ہے یا آپ کو سبزی دیتا ہے تو وہ آپ کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتا کہ نہیں آپ نے نہیں ہاتھ لگانا، اور جو اپنے پاس اپنی سائیڈ میں اس کے جو گندے فروٹ اور گندی سبزی ہوتی ہے وہ آپ کے پلٹے میں ڈال دیتے، اور جب گھر آتا ہے بندہ تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ ٹماٹر آدھے سے زیادہ گندے۔ تو بھول جائے اس بات کو کہ جب تک ناپ تول میں کمی ہوتی رہے گی اور ہم بادشاہوں کے ظلم و ستم کا شکار نہیں ہوں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قحط نہیں پڑے گا، معاشی زب و حالی کا ہم شکار نہیں ہوں گے، مہنگائی نہیں بڑھے گی، اور
لوگ بھوکے نہیں مریں گے. اگر اس معاملے کو حل کرنا ہے تو میں نے اور آپ نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی چھوڑ دیں. زمین بیچ رہے ہیں, کپڑا دے رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کا صرف یہ نہیں ہے کہ جو تول ہے, ماپ بھی ہے, ناپ بھی ہے. دودھ والا بھی جو اپنے پیمانے سے ماپ کے دیتا ہے کلو کا, وہ بھی ڈنڈی مار دیتا ہے, اور اس پہ سارے لوگ شریک ہیں. ہم بادشاہوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا حکمران بڑا ایسا, یہ ظالم, وہ ظالم, عدل نہیں, انصاف نہیں. وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن جو میرے اور آپ کے بس میں ہے وہ تو کر سکتے ہیں نا. جو ہمارے بس میں عدل و انصاف ہے وہ ہم نہیں کر رہے. تو دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب تک ناپ تول میں کمی ہوگی, قہر اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے تم شکار رہو گے. تیسری چیز سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب لوگ اپنے اموال کا زکوٰۃ نہیں دیں گے, جو اللہ نے ان کو مال سے نوازا اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے, اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک دیں گے. اور اگر بارش ہوگی بھی تو جو وقت ہے, فصل کو پانی کی ضرورت ہے, بارش اللہ نے روک دی ہے. جب فصل کو بارش کا ٹائم ختم ہو جائے اور اب اس کو دھوپ کی ضرورت ہے, اللہ بارش برساتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر چوپائے نہ ہوتے, جانور نہ ہوتے تو انسانوں پر اللہ ایک قطرہ بھی نہ برساتے. اگر یہ بارش آ رہی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہی ہے, یہ تو چونکہ اللہ کی مخلوق ہے جن کے لیے سزا اور جزا کا تصور نہیں ہے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ بارش برسا رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا, جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے, اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے جو خزانے ہیں آسمان سے, وہ خزانے اللہ تبارک و تعالی روک دیں گے. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے یہ عہد کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے, تو اللہ تبارک و تعالی غیروں کو ان پر مسلط کر دیں گے. کبھی IMF کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی غیروں کو مسلط کریں گے, کبھی دشمنی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی غیروں کو مسلط کریں گے. اور اس کے پیچھے سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ سبب میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب مسلمان بحیثیت مجموعی اور اکثریت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی حکم عدولی کریں گے, نافرمانی کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالی غیروں کو ان پر مسلط کر دیں گے. اور پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جب حکمران, مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خانہ جنگی کا شکار کر دیں گے. ان کو باہر کی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی, یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے. جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے, اللہ کی کتاب کے مطابق آپ کی عدالتیں نہیں چلیں گی, تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آپس میں خانہ جنگی کا شکار کریں گے. بھائی بھائی کو مارے گا, چچا بھتیجے کو مارے گا, ایک زبان والا دوسری زبان کو مارے گا, ایک ملک والا مسلمان دوسرے ملک والے کو مارے گا. اسی طرح مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ 5 مسائب، 5 مشکلات اور اس کے 5 اسباب بتلائے ہیں کہ جو 5 اسباب اگر امت میں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان 5 مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کو مبتلا کر دیں گے۔ پہلی چیز جو بتائی ہے میں نے صرف اس کے لیے یہ حدیث پڑھی ہے کہ جب جس قوم میں فحاشی علانیہ ہوگی، عریانی علانیہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو وباؤں کا شکار کریں گے۔ اس وقت جو ہم وباؤں کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرونا، اومیکرون یا اس طرح کی جو وباؤں کا ہم شکار ہے اس سے ہم بچے اور امت مسلمہ اس سے محفوظ ہو، ایک ہی راستہ ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ حیا والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، فحاشی اور عریانی کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ بھول جائے اس بات کو کہ فحاشی اور عریانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وبائیں نہیں آئیں گی۔ اور ان وباؤں کے وقت میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ اور جیسے پچھلی دفعہ جو نا مساجد بند کیے گئے تھے، مسجد میں SOPs بہت سخت کی گئی تھی، اسی لیے اب بھی ضرورت ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے ماسک پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماسک پہن کے آئے بندہ، اور جو بندہ بیمار ہے جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مسجد میں نہ آئے، جس کو بخار ہے، جس کو کھانسی ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ اور یہ حفاظت کے نقطہ نظر سے شریعت کا حکم ہے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں منع فرمایا ایسا آدمی کہ جو جس سے مسجد میں لوگوں کو جسمانی تکلیف ہو یا روحانی تکلیف ہو وہ مسجد میں نہ آئے، اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے اس کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تو ہم الحمدللہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ وبا اور زیادہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو پھر ہم اس سے محروم ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔